مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر. ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن، 1/3 آف قرآن کے برابر. اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. واہ، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. بشارت ہے، کون نہیں چاہے گا. کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں. اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. آپ سب کو رمضان کا 4تھا جمعہ مبارک ہو. ماہ رمضان آنے کی کتنی خوشی تھی. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ہمیں اب رمضان کچھ دنوں میں ہم سے جدا ہونے والا ہے. خوب نیکیاں کرنی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہماری اب تک مغفرت ہوئی کہ نہیں، مگر آپ کو ایک بات بتا دوں، جمعے کی ہر گھڑی مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. اس جمعے کو ضائع نہیں کیجیے گا. خوب عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت کریں، نیکیاں کریں، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام. اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے.
اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کیجیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو. یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو. یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ امم درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام. تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر. اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے. بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہمارے تو لاٹری نکل آئی ہے. ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں. ہر سجدے پر اتنا ثواب. تو سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں. اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی، اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے. جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
4-5 लाख का तो ऊँट होगा, मिलता होगा पाकिस्तान में। आपको कोई कहे हर जुम्मे एक ऊँट सदका करें, जल्दी आने वाले अव्वल आने वालों को अल्लाह की राह में ऊँट सदका करने का सवाब, उसके बाद गाय सदका करने का सवाब, फिर बकरी सदका करने का सवाब, जितना लेट आते जाते सवाब कम होता जाता है। तो अल्लाह के घर में जल्दी आकर बैठा करें, कुछ बयान सुनेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे भी रमजान का जुम्मा है, हर घड़ी 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए। और फिर जब रमजान की 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके मजमुए यानी उनके टोटल के बराबर उस एक रात में आजाद कर दिए जाते हैं। पूरे महीने में तो करोड़ा करोड़ बख्शे गए, 29वीं जब रात आएगी इंशाअल्लाह तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए उसका टोटल करके रमजान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत, फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माह रमज़ान जो है वो तो वैसे भी माह कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा है। रोजा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोजा रखता है, मगर सवाल यह है क्या हमारे रोजे का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हमारी रोजे की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोजे में कुछ कमी है, हमारा रोजा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा है। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रखे, शीशा रख दे, तो वो जो गिलास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रखे जिसपे जंग लगा हुआ है, तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है, अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी? चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया है। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी जी, आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, हम है ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचें कि अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर न हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। अब इस आयत से बहुत कुछ सीखना है। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी भी तरह उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के इस हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, हर एक का अपना अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का। हम किसी के मामलात में तनकीद नहीं कर सकते। अगर कोई गैर शरई मामला है तो वो भी उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन जनाब यहां तो बात बात पर तनकीद है, लिबास पर तनकीद है, अंदाज पर तनकीद है, लाइफ स्टाइल पर तनकीद है। अगर कोई गुनाहगार भी है तो अच्छे अंदाज से उसको नेकी की दावत देनी है, उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है, वो तो और गुनाहों पे दलेर हो जाएगा। मगर यहां मामला यह है कि दीनदार का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया वाले भी अपने जिंदगी गुजार रहे हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह ने किसी चीज को बनाया उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब कोई बेचारा दाढ़ी रख ले, हालांकि उसने सुन्नत पर अमल किया, उसका मजाक उड़ाएंगे। सुन्नत पर अमल कर रहा है, दीनदार हो गया है, नमाजी बन गया, उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, फिर अगर कोई शख्स बेचारा बीमार है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे किसी की आंख प्रॉपर नहीं खुलती है, उसको बेंगा कहेंगे। कोई सही बोलता नहीं है, उसको तोतला कहेंगे। आप सोचिए ये किस कदर सख्त बात है, कितनी बड़ी दिल आजारी है। और रोजा रखकर अगर ये काम हो रहा है, देखिए रोजे में तो हमने सीखना है। कुरान पाक की जो ये सूरत है ना, सूरह हुजरात, इसमें बाकायदा जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए। किसी के होंठों का मजाक, किसी के जनाब जिस्म का मजाक, किसी के लिबास का मजाक, किसी की गुर्बत का मजाक, किसी की सवारी का मजाक। कुरान कहता है मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बेहतर हो, उसको अल्लाह ने बनाया ना, हम कौन है किसी का मजाक उड़ाने वाले। और आज आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद आप खुद मजाक बन जाए। अरबी का एक मकूला है, चंद दो जुमले हैं मगर इधर दिल पर लिखने वाले हैं। मन दाहिका दोहिका, बात पूरी हो गई। जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है। आज किसी का मजाक, आज किसी को जलील, आज किसी को तकलीफ देने वाले गौर करें कहीं जमाने में हमारा मजाक ना बन जाए। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो जन्नत के करीब आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार किया जाएगा। आप उसकी हसरत सोचें, जो महशर के मैदान में तपती धूप में खड़ा होगा, सूरज 1 मील पर होगा और लोग पसीने में शराबोर हो रहे होंगे और ऐलान होगा कि आ जाओ जन्नत की तरफ। उसकी खुशी का आलम क्या होगा। मगर जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, उसको दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वो लोग सोचें किसी की बेल बजाकर भाग जाते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा दी। ये दोस्तों में अमूमन आम होता है। याद रखिए वो मज़ाह जो तकलीफ दे है, वो मज़ाह जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। एक ऐसा मिजाज होता है जिसमें चले मुस्कुराहटों का तबादला हो गया, कोई अच्छी बात कर ली मगर उसमें झूठ नहीं है, उसमें दिल आजारी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बाकायदा तकलीफ पहुंचाई जाती है, झूठी खबर दी जाती है तुम्हारे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचता तो फिर बाद में हंसते कि हम तो मजाक कर रहे थे। और इस बिना पर बाज औकात एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के। वो बेचारा जल्दी गाड़ी चलाता है कि वालिद हॉस्पिटल में, वालदा हॉस्पिटल में। ये कैसा मजाक है। मजाक जिसमें तकलीफ पहुंचे, मिजाह और चीज है कि आपने कोई ऐसी बात की कि सामने वाला भी मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा दिए।
سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. ہیں کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں, مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ میرے آقا کا انداز دیکھیں 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کرے نا کہ بھئی مسکراہٹ آئے نہ کہ تکلیف پہنچائیں. تو مذاق نہیں اڑانا, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا, بولیں گے بھی نہیں کچھ, اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے, دو دوست مل کر تیسرے کو, یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے, قرآن آگے کیا کہتا ہے, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, غریب کو غربت کا تانا نہ دیں. اللہ اکبر, کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا, بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی, اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے, بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو. جیسے کسی کو لمبو, موٹو, کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, نام رکھ دیتے ہیں. اچھا ہم بازوں کو پتہ کیا کہتے ہیں, میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں اس کو برا نہیں لگتا, اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا, وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا رنگ کالا کیا اللہ میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو بھائی, اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو, ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو, اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے. اب اللہ اکبر, آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا ہے. ٹونٹ, ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے تحت کیا ہے, تفسیر صراط الجنان میں ہے, آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اب گمان کی 3 قسمیں ہیں.
نمبر 1 واجب، اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. اللہ جو کرے گا بہتر فرمائے گا. لوگ تو اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے معاذ اللہ کہ یار معاذ اللہ کہنے میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. اللہ جو فرمائے گا بہتر کرے گا. یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. آپ اچھا گمان کریں، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے بچا کے رکھو، کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں. اس کا مطلب آپ برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ برا وقت آنے والا ہے، ریڈی رہیے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا، مدینے جاؤں گا، پیسے ہوں گے تو کسی غریب کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ اچھے ہی وقت آئیں گے. ہمیں کیوں یہ گمان رکھنا ہے کہ میرا ٹف ٹائم آنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں؟ اللہ بڑا کریم ہے، میرا مولا کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا، مجھے مشکلوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. نمبر 2 مستحب، یعنی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کوئی بندہ چہرے سے نیک نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کی ٹو میں نہ پڑیں، یہ مستحب ہے. اور ایک گمان حرام جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا، یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا، یہ حرام ہے. اب مسلمان کے ساتھ بدگمانی تو ایسی دماغ میں فٹ ہو گئی ہے. مثال دیتا ہوں، کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب کدھر سے فون اٹھائے گا، مطلب ہوتا ہے تو فون اٹھاتا ہے. کسی کے گھر گئے، بیل بجائی، بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. بھائی کیا ہر فون آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے، ہو سکتا ہے آپ کا فون سائلنٹ پہ ہو، بج رہا ہو، تو آپ بھی تو نہیں اٹھائیں گے. نماز پڑھیں گے تو نہیں اٹھائیں گے نا، واش روم جائیں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو جب آپ کسی موقع پر آرام کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے، تو ہو سکتا ہے یار اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں، وہ نہیں اٹھا رہا، وہ آرام کر رہا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ تلاوت کر، اس کو مارجن تو دیں. مگر اسٹارٹ ہی بدگمانی سے ہے، اور یہ بدگمانی بعض صورتوں میں حرام، جہنم میں لے جانے والا کا. ہر معاملے میں بدگمانی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا کے اندر، شیطان دیکھے ہمیں رونا نہیں آ رہا، لیکن کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہاں دکھاوا کر رہا ہے، بہت چیٹر آدمی. ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، آپ بدگمانی کا گناہ کما رہے ہیں. آپ سوچے تو صحیح ہو کیا گیا. یہاں تک کہ کوئی عمرے اور حج پہ جائے نا، 2 نمبر کے پیسوں سے جا رہا ہے، یار آپ کے پیسے لے کر گیا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے، اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نیگیٹیوٹی ختم کریں، حسن ظن رکھیں، پوزیٹیو ہو جائیں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر میں لائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا، اللہ اور دے. اس کو گھر میں لائے، آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی، یار یہ پیسے کدھر سے آئے، کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں، آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے، اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے گا. تو حسن ظن رکھیں، پوزیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے، اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پوزیٹیو رہیں، آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں، اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، ٹو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں، یار یہ اٹھتا کتنے بجے، سوتا کتنے بجے، دن میں جاتا کدھر ہے. اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا، کیا کر رہا ہوگا، یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی، کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیوں تجسس ہے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا ہے؟ یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے، باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائیں نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے، کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہے. اچھا کسی دن نہ مسکرایا تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا ہے، اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں.
ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسو، قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو، لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں، تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھئی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو، میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں، کاروبار کروں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا، آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں، تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے، دن کو یہ بھی کرتا ہے، فلاں سے دوستی بھی ہے، فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال، جتنی ضرورت، اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھل سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا.